قابل قدر قابل عزت حاضرین و سامعین، آج ہمارے درس کا موضوع ہے سحری کی فضیلت۔ سحری اس کھانے کو کہتے ہیں جو مسلمان روزہ رکھنے کے لیے رات کے آخری پہر میں کھاتے ہیں۔ رمضان المبارک میں سحری کھانے کی بہت بڑی فضیلت ہے اور اس کے بہت فیوز و برکات ہیں، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالالتزام روزے کا آغاز سحری سے کیا کرتے تھے اور دوسروں کو اس کی ترغیب بھی دیتے۔ سحری میں اللہ رب العالمین نے برکت رکھی ہے۔ سحری کھانا کیونکہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری میں معاون ثابت ہوتا ہے، تو وہ کام جو کسی نیکی کے کام میں معاون ثابت ہو وہ کام بھی باعث برکت ہوتا ہے، اس لیے یہ کھانا بہت مبارک ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، حدیث کا نمبر ہے 1095، فرمایا تساہروا فإن فی السحور برکۃ، سحری کیا کرو کیونکہ سحری میں بہت بڑی برکت ہے۔ سحری کھانے والوں پر اللہ تعالیٰ خصوصی رحمت نازل فرماتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسند احمد کی حدیث پاک ہے، حدیث کا نمبر ہے 11086، حضور نے فرمایا فإن اللہ وملائکتہ یصلون علی المتساہرین۔ بڑا کمال کا جملہ ہے حضور نبی کریم کا، یعنی کہ قرآن مجید میں نے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور اللہ کے فرشتے نبی پر درود پڑھتے ہیں۔ جب صلاۃ کا لفظ جو ہے اس کی نسبت حضور کی طرف ہو تو پھر معنی درود ہے، اور اگر اللہ کی طرف ہو تو پھر معنی رحمت ہے، اور اگر بندوں کی طرف ہو تو یہاں پر بندوں کی طرف ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا فإن اللہ وملائکتہ یصلون علی المتساہرین، اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے سحری کرنے والوں پر اپنی رحمت نازل فرماتے ہیں۔ یعنی کہ آپ اندازہ لگائیں، دنیا داری کے حساب سے سوچیں، 8 پارہ روزہ ہم جس کو پنجابی میں کہتے ہیں، چاہیے تو یہ کہ اس کا ثواب زیادہ ہو، مطلب ہے مغرب کے ٹائم بندے نے کھایا ہے اور پھر دوسری مغرب کو وہ کھا رہا ہے تو چاہیے تو اس کا ثواب زیادہ ہو، لیکن نہیں، جو سحری کے ٹائم اٹھ کر باقاعدہ روزے کی ابتدا کرتے ہیں اور سحری کھاتے ہیں، ان کا ثواب 8 پارہ روزہ رکھنے والوں سے زیادہ ہے۔ سحری امت مسلمہ کی خصوصیت ہے۔ یہودی بھی روزہ رکھا کرتے تھے نا، تو حضور نبی کریم نے فرمایا کہ میرے غلاموں، تمہارے روزے اور یہودیوں کے روزے میں فرق سحری کا ہے، یعنی کہ یہودیوں کا روزہ اور مسلمانوں کے روزے میں اگر کوئی فرق ہے تو وہ سحری ہے۔ فرمایا فصل ما بین صیامنا و صیام اہل الکتاب اکلۃ السحر، مسلم شریف کی حدیث ہے، نمبر ہے 1096، فرمایا ہمارے روزے اور اہل کتاب سے مراد یہودی اور عیسائی، ان کے روزے میں جو فرق ہے وہ اکلۃ السحر، سحری کھانے کا فرق ہے۔ سحری جو سحری کھانا ہے نا، یہ روزے میں معاون بھی ہے۔ مثلا جو بندہ سحری کھاتا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کا روزہ 8 پارہ روزہ رکھنے والوں سے مختصر ہوتا ہے، تو یہ استعینوا بطعام السحر علی صیام النہار، حضور نبی کریم کی حدیث ہے، مستدرک للحاکم میں موجود ہے، نمبر ہے 1551۔ حضور نبی کریم نے فرمایا کہ سحری کے کھانے سے دن کے روزے میں مدد حاصل کیا کرو، یعنی روزہ بھی شارٹ اور بندہ تنگی سے بھی بچے اور ثواب بھی زیادہ ہو۔ کتنی بڑی رحمت ہے ہمارا دین کہ روزہ مختصر ہے، 8 پارے اس کی بنسبت روزہ شارٹ ہے، روزہ چھوٹا ہے، اور اس نے کچھ نہ کچھ اپنے پیٹ کے لیے کرنا ہے، تو لیکن ان دونوں کاموں سے ثواب میں کمی آنے کی بجائے ثواب میں اضافہ فرمایا۔ آگے فرمایا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی ذاتی یہ عادت مبارکہ تھی کہ آپ سحری جب کھانے لگتے تو کوئی نہ کوئی بندہ اپنے ساتھ شامل فرماتے۔ سحری میں کسی بندے کو شریک کرنا، آپ کی کوشش ہوتی کہ سحری میں کوئی آپ کے ساتھ شریک ہو،
حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سحری کے وقت فرمایا کہ کھانے کے لیے بھی کچھ لاؤ. حضرت انس کو فرمایا فَأَتَيْتُهُ بِتَمَرٍ وَإِنَاءٍ فِيهِ مَاءٌ. آپ فرماتے ہیں کہ میں کچھ کھجوریں اور ایک برتن میں پانی لے کر آیا. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہن او بندے تو بڑے حیران ہونے جڑے ترے پراٹھے کھا کے آئے. ہم میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو سحری اتنی دبا کے کھاتے ہیں کہ عصر تک تو کھٹے ڈکار ہی آتے رہتے ہیں. اتنا زیادہ بھی نہیں، سحری کھانی چاہیے لیکن ذرا حساب کتاب کی کھانی چاہیے. اتنا زیادہ دبا کے بندہ کھا لے پھر روزے کا فائدہ کیا ہے کہ بیچارہ میدا بھی اللہ اللہ ہی کرتا رہا. وہ پتہ نہیں آج کدے مصیبت جان پہ گئی ہے بھائی اتنا کوئی جڑا ہے میں کیویں ہضم کراں. وہ رمضان المبارک میں بعض لوگوں کا تو میدا بھی ان کو بد دعائیں دے رہا ہوتا ہے. تو سحری کھانی چاہیے لیکن کسی حساب کتاب سے کھانی چاہیے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ سحری تھی کھجور، ہلکی پھلکی سحری، ثواب بھی لیا اور سحری بھی کھائی. اور پھر یہ ہے کہ میدے کو پتہ بھی تو چلے نا بھائی روزہ ہے. تو حضرت انس فرماتے ہیں کہ فَأَتَيْتُهُ بِتَمَرٍ وَإِنَاءٍ فِيهِ مَاءٌ. میں کچھ کھجوریں اور ایک برتن جس میں پانی تھا وہ لے کے آیا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انظر رجلین یاکلوا معی. دیکھ بار دیکھو انظر رجلن یاکلوا معی، کہ جو میرے ساتھ مل کے سحری کھائے. میں نے حضرت زید بن ثابت کو بلایا، حضور نال بیٹھ کے سحری کھاؤ. میں نے حضرت زید بن ثابت کو بلایا، انہوں نے عرض کیا، وہ آ گیا. انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں نے ستو کھایا ہے اور روزے کی نیت کر چکا ہوں. میں رکھ بیٹھا ستو کھا کے تو میں نیت کر لی ہے میں روزہ رکھ لیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَنَا أُرِيدُ وَالصِّيَامَ، میں نے بھی تو روزہ رکھنا ہے نا، بیٹھ کے کھاؤ، ابھی وقت ہے، نیت تم نے کر لی ہے، کچھ نہیں ہوتا، ابھی ٹائم ہے. یہ حدیث پاک نسائی شریف میں ہے، حدیث کا نمبر ہے 2167. اب ایک ضروری چیز جس کی طرف حضور نے ہماری رہنمائی فرمائی سحری کے حوالے سے، فرمایا سحری میں تاخیر کیا کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سحری میں خوب تاخیر فرماتے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم انبیاء کی جماعت ہیں، امرنا ان نؤخر سحورنا، ہمیں سحری میں تاخیر کرنے کا حکم دیا گیا ہے. حدیث پاک ہے صحیح ابن حبان میں اور نمبر ہے 1770. امت کو بھی سحری میں تاخیر کی ترغیب دیتے تاکہ آسانی ہو. بلکہ ایک حدیث پاک میں دیکھ رہا تھا کہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ پوچھتی ہیں وہ بلال تے اذان بھی شروع کر دیتی تھی، پیالہ جو ہے حضور نے فرمایا اے بلال انجے پڑھو بانگا پڑھتا رہندا تو پی لے. یہ جملہ ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، یعنی کہ بالکل آخر ٹائم. ہم میں سے سحری کے ٹائم جاگ بھی جاتے ہیں نا کچھ لوگ، تو آدھا گھنٹہ پہلے ہی کھا پی کے ویلے ہو جانے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اپنی ترغیب ہے وہ یہ ہے کہ آخر وقت میں کھاتے. اور کئی ایسی روایات ملتی ہیں کہ آپ کئی صحابہ کو آپ نے فرمایا بلال جلدی بانگ پڑھ چھڑتا ہے، اذان وچ بھی کھاندے پیندے رہو. یہ اس بلال کی بات ہے. آج تو بالکل اس وقت اذان شروع ہوتی ہے جب سحری کا وقت ختم ہو چکا ہوتا. بلکہ ہمارا جو ٹائم ہے وہ ساری مساجد کے ٹائم سے جو 2 منٹ کا تقریباً جو شریعت میں رخصت ہے، اجازت ہے، وہ بھی میں نے نہیں چھوڑی. بالکل آخری ٹائم میں نے رکھا ہے، بالکل آخر تک. جب ٹائم مکمل ہوتا ہے تو پھر جو ہے وہ اذان ہماری شروع ہوتی ہے. تو بہرحال یہ تاخیر کرنا جو ہے وہ مستحب ہے، اچھا ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بکروا بالافطار واخروا السحور، افطار میں جلدی کرو، سحری میں تاخیر کرو. حالانکہ ہونا تو الٹ چاہیے تھا،
ہماری احتیاط تو یہی ہے نا، دیکھتے رہتے ہیں نہیں نہیں اجے ٹھہر جاؤ، اجے ٹھہر جاؤ. اور کئی طبقے تو ایسے بھی ہیں جو اندھیرا ہو جاتا ہے تو پھر وہ روزہ افطار کرتے ہیں. یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے. فرمایا افطار میں جلدی جلدی کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ سورج کھڑا ہوا ہو تو آپ کھانا کھا لو. جلدی کرنے کا یہ مطلب ہے کہ سورج غروب ہو جائے. افطاری اور مغرب کی اذان کا آپس میں کوئی تعلق نہیں. یہ میں نے جو جملہ بول رہا تھا یہ بڑا قابل غور ہے. افطاری اور مغرب کی اذان کا آپس میں کوئی تعلق نہیں. افطاری اور سورج کے غروب ہونے کا تعلق ہے. سورج غروب ہوتا جائے افطاری کرو. اس لیے میں نے اپنے جتنے بھی ہمارے مسجد کے متعلقہ لوگ ہیں ان سب کو کہا ہوا ہے، بڑی سختی سے تاکید کی ہے کہ جب وقت ہو جائے تو پہلے روزہ کھلواؤ. روزہ کھلانے کے بعد 10 منٹ بعد اذان دو، کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عنوان پر بھی حدیث ہے کہ اگر تمہارا کھانا بھی تیار ہو، نماز بھی تیار ہو، تو پہلے کیا کرو؟ پہلے کھانا کھاؤ پھر نماز ادا کرو. تو میں نے ان کو کہا ہے کہ 10 منٹ میں بندہ کھانا کھا لیتا ہے. 10 منٹ کے بعد تم اذان پڑھنا، اذان یہ پڑھنی شروع کرتے ہیں تو تقریباً 2-2.5 منٹ لگ جاتے ہیں. اتنے میں بندہ مسجد میں پہنچ جاتا ہے تو وہ اپنی جماعت میں بھی شامل ہو جاتا ہے. تو یہ ہے سحری کی فضائل، سحری کی فضیلت. دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں جو باقی ایام ہیں پورے رمضان المبارک کے، ان کے اندر بیدار ہونے کی اور سحری کھانے کی اور سنت کے مطابق سحری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ المبین.